بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، فتح اسقلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فضلاء اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصہ میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئی تھی، ساتھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے، اور ان سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی، اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی باری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصہ میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا ہے۔ ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ اتنی مدت تک مسلمان بادشاہوں کی ہمت اس کی فتح سے قاصر رہی۔ اتنا زمانہ اس پر فرنگیوں کے قبضے کا گزر گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت الایوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل اور جان سے کوشش کرنی چاہیے اور بے حد سعی اور سرگرمی دکھانی چاہیے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جس کی بنا تقوی پر ہے، جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا مقام اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے۔ غضب کی بات ہے کہ وہ کفار کا قبضہ ہے، کافروں نے اس کو اپنا تیرتھ بنا رکھا ہے۔ افسوس افسوس، اللہ کے پیارے بندے جوق در جوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہوا ہے، جس پر ایک بلند قبا تاج کی مانند تیار کیا ہوا ہے، جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ براق برق رفتار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئی، اور اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس میں سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی محراب ہے۔ اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دیکھنے والے کو حوض کوثر یاد آ جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور مبارک گھروں میں سے دوسرا، اور 2 حرمین شریفین سے تیسرا ہے۔ وہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف سفر کیا جائے اور لوگ ارادت مندی سے وہاں جائے، کچھ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس کے فضائل اور مناقب بے شمار ہے۔ اسی سے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس کی زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغمبروں نے یہاں عمرے گزارے، اولیاء اور شہداء اور علماء و فضلاء اور صلحاء کو تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ برکتوں کی سرچشمہ اور خوشیوں کی پرورشگاہ ہے۔ یہ وہ مبارک صخرہ شریفہ اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آسمانی برکتوں کا نزول متواتر اس مقام پر ہوا۔ اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی۔ جناب روح الامین ہمراہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی علی العین کو صعود فرمایا۔ اسی میں سیدنا مریم علیہ السلام کی وہ محراب ہے جس کے حق میں پروردگار عالمین فرماتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ کے نیک بندے اس میں تمام دن عبادت کرتے اور راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی بنیاد سیدنا داؤد علیہ السلام نے ڈالی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کی وصیت کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کی تعریف کو سبحان الذی سے شروع کیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صحیح سے اس کو پتہ کیا تھا، کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ صورت کو شروع کیا اور قرآن کا نصب بھی وہی سے شروع ہوتا ہے۔ پس یہ مقام کیا ہے، بزرگ اور عالیشان ہے، اور یہ مسجد کیسی علی قدر اور اکرم ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شان کو اس طرح بیان کرتا فرماتا ہے، الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی اور اپنی کمال قدرت کی آیات اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر دکھائی۔ اسی مقام کے فضائل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں جو بذریعہ روایت ہم تک پہنچے ہیں۔ غرض سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئی، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور صحرا مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کے پورا کرنے تک لڑوں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ اس امر میں متفق ہے کہ یروشلم میں اس وقت 1,00,000 سے زیادہ متنفس موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 60,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے نئی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔